الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي إن الناس أبيد الدنيا والدين ملائك على ألسنتهم ويحمدون له ما تركت معاشهم فإذا مبلسوا بالبلاء دلت تجارهم سبب. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے وعلوم القرآن والآل اور تمام افراد کا اس مقام پر آنا مبارک رحمان کو بلا منصور علامہ مبارک کو ہر ایک قدم کے بدلے ہزارہا نیکیاں میں خیر فرمائے اور آپ کے مرحومین کو پورا کرنے اور بخشش فرمائے. قرآن خالص عشرے کے بانیان توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے استاد محترم علامہ ابو جعفر محمد ہاشم گالوی صاحب کے نام اعمال میں فرمائے. خدا متعال ان کے مقام کو عالم سے مطابق فرمائے. خدا متعال اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں ایک مرتبہ اپنی قوم کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صل علی امام علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان جسے ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین صرف ان کی زبانوں کی حد تک ہے. پوری کب تک یہودون اور یوسی دین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. کب تک مادر معاشہم، جب تک وہ دین ان کی دنیا سے ٹکراتا ہے. فَإِذَا مُبْلِسُوا بِالْبَلَاءِ، جب ایسے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے تو قلت دیانون، وہ جو زبان کی حد تک دین معبود تھا اسے چھوڑ دیتے ہیں اور دیندار لوگ بہت کم رہتے ہیں. اسی کے ذیل میں ہمارا موضوع گفتگو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام. اس کے ذیل میں امام کا ایک اور فرمان ذیشان جو امام نے محمد بن حنفیہ کو خط لکھتے ہوئے جس کے اندر اپنے قیام کا مقصد امام نے ذکر کیا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيُّ بْنِ، اور کی سیرت کو جو لوگوں نے بلا دیا ہے میں اسے دوبارہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں، میں اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں. یہ مقصد ہے قیام امام حسین علیہ السلام کا. اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا. خلق کرنے کا مقصد یہ تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعرفون ہے. میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو خلق کیا اس لیے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کر سکیں. اب خدا یہاں آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، تو خدا نے درمیان میں وہ وسیلے بنائے، وہ وسیلے بھیجے کہ جن کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کر. یہ باتیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کیونکہ جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ ہماری بات کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اس لیے دوبارہ میں ایک مرتبہ مرور اس سے کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پہلے میں اس سے پہلے کیا بیان ہو چکا ہے.
ہدایت کی ذمہ داری پہلے خدا کی تھی، پھر خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جو جا کر میرے لوگوں کی ہدایت کرو اور لوگ تمہارے ذریعے سے مجھ تک پہنچے۔ جیسے ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو خدا متعال نے وہاں سے امامت کے سلسلے کو شروع کیا۔ سب سے پہلے نبی کی یہ ذمہ داری تھی، اور نبی نے اپنے دور میں اس امت کی حفاظت کی، اس امت کو گمراہیوں سے نکالا۔ جس معاشرے میں پیغمبر کو بھیجا گیا تھا وہ معاشرہ ضلالت اور گمراہیوں میں گرا ہوا تھا، جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں پر پیغمبر نے آ کر اس معاشرے کو وہاں پہنچایا جہاں پہنچا سکتے تھے، جہاں پہنچ سکتا تھا۔ پھر بعد از پیغمبر کچھ ایسے حالات و واقعات آئے کہ یہ معاشرہ پھر اسی طرف چلا گیا۔ اب کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ دوبارہ آتا اور آ کر اس دین کو اس کی حالت میں لے کر آتا۔ یہاں پر ایک فرمان ذیشان رسول خدا کا نقل کیا تھا کہ انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا۔ پیغمبر کے دور میں پیغمبر تھی، جب پیغمبر چلے گئے تو اس کے بعد مولے متقیان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اس معاشرے کو سدھارا۔ جب وہ گئے تو ان کے جانشین بنے امام حسن مجتبی۔ امام حسن مجتبی نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ جب وہ گئے تو اب ذمہ داری بنتی تھی امام حسین علیہ السلام۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد سوائے میرے قتل کے یہ نہیں بچتا، یا سیوف و خزین، تلوار و آؤ اور مجھ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے۔ امام نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا، اپنی اس ذمہ داری کو کندھوں پر لیا۔ پھر وہ باتیں یہاں پر ذکر کی گئی تھیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں تک محدود ہے، دین صرف ان کی زبانوں تک ہے، دلوں میں ابھی تک اترا نہیں ہے۔ اس کی نشانیاں جو ہے جب امام ابن سعد سے جا کر ملے تھے، ابن سعد سے کہا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا ہے، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں، مجھے رہے کی حکومت چاہیے۔ مولا نے کیا کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں باغات دیتا ہوں، جو جا کر وہ باغات لے لو، لیکن مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے رہے کی حکومت ہی چاہیے۔ پھر مولا نے یہ فرمان کہ تمہیں رہے کی حکومت سے گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس پر وقت نے آگے سے مذاق میں بات ڈال دی کہ کوئی بات نہیں، میں جو کھا کے گزارا کروں۔ یعنی دنیا ان کی آنکھوں کے اندر سما گئی تھی، دنیا کی وجہ سے انہوں نے نواز رسول کو قتل کر دیا۔ مولا کے یہ فرمان کہ الناس عبید الدنیا، اس کا ایک مصداق۔ دوسرا مصداق جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا، جناب محمد و ابراہیم جو جناب مسلم ابن عقیل کے دو فرزند تھے، حارث ملعون نے انہیں 500 درہم اور ایک گھوڑے کے بدلے میں شہید کر دیا، یہ بھی دنیا کی خاطر۔ پھر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کوفہ میں کتنے قسم کے لوگ رہتے تھے، اقسام وہ بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے کی تھی۔ پھر امام علیہ السلام نے بیعت سے جو انکار کیا تھا، کیا اس انکار کے انجام سے باخبر تھے؟ تو باخبر تھے، کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی۔ آج بات ہماری یہاں پر پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام کا کام بنتا تھا، امام علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی تھی، امام علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اصلاح امت کرے، سیرت آل محمد کو زندہ کریں۔ تو امام جناب زینب کو ساتھ کیوں لے کر آئے تھے؟ کل یہاں تک ہماری بات جو ہے رکی تھی، یہاں پر روک دیا تھا، اور اس کے مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا در کربلا مان اگر زینب نہ ہوئی، کربلا میں یہ رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ آج اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل
السلام تھے، آپ محافظ قرآن تھے، آپ وارث انبیاء تھے، آپ وارث علی مرتضیٰ تھے، آپ وارث حسن مجتبیٰ تھے، تو پھر آپ آ جاتے نا جناب زینب کو ساتھ کیوں لائے؟ آقا ایک بازار کے اندر ایک شریف و نفس انسان اپنی عزت کو لے کر نہیں جاتا، آپ جانتے بھی تھے اور پھر بھی آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آئے۔ امام جواب دیں گے کہ جلدی نہ کرو، ذرا تھوڑا سا مشاہدہ کر لو دربار یزید کا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں زینب کو ساتھ کیوں لے کر آیا۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کے ساتھ اپنی جان کو دین خدا کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، سب کے سب شہید ہو جاتی ہیں، مخدرات عصمت کو قیدی بنا دیا، قیدی بنا کر انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا۔ یزید جب اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو دربار کی صورتحال کیا تھی؟ تخت پر یزید بیٹھا تھا، اطراف میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا یا تاریخ میں کہیں پر آپ نے پڑھا ہوگا، 700 کرسی نشین وہاں پر بیٹھے تھے اطراف میں، یزید منبر پر بیٹھا تھا اور سامنے مخدرات عصمت و طہارت کو قیدی بنا کر کھڑا کیا۔ ذرا اپنے ذہن کو لے جائیں، آپ دربار یزید میں تھوڑا سا تصور کریں شام کے حالات کے بارے میں۔ تو جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا نیچے ایک میز تھا، اس میز کے اوپر ایک تشت پڑا ہوا تھا، اس تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک۔ یہ آج سے پہلے آپ نے مسائل کے اندر کی باتیں سنی ہیں، لیکن میرا ایک مقصد ہے اس سے کچھ نکالنے کا، کچھ نئی بات آپ تک پہنچانے کا۔ سوال پڑھ لیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے کرسی کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پڑا۔ یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے، خزران ایک لکڑی کا نام ہے، اس لکڑی کی چھڑی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر مار رہا تھا، رکھی نہیں ہوئی تھی، مار رہا تھا۔ یہ گستاخی کر رہا تھا اور ساتھ میں ایک جملہ دوہرا رہا تھا، اما قرأت القرآن یا حسین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو وارث فرعون ہے، جو وارث نمرود ہے، جو وارث شداد ہے، جو وارث ابو سفیان ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو وارث آدم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث عیسیٰ ہے، وارث سید الانبیاء ہے، وارث علی مرتضیٰ ہے، جو وارث قرآن ہے، جو محافظ دین اسلام ہے، اس سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کتنی بڑی جسارت ہے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ روایت کا سننا، سن کر گزر جانا اور بات ہے، لیکن اس پر رک کر اس سے سوچنا، اس کے اوپر غور کرنا اور یزید کا مقصد اس کے پیچھے کیا تھا اسے سمجھنا ضروری۔ یزید 700 بندوں کو بٹھا کر اہل بیت رسول کو سامنے قید کر کے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سامنے رکھ کر اس آیت کی تلاوت کیوں کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ملک کا مالک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ کو لے
من تشاء جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر اسی کے ہاتھوں میں، انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ تمام اشیاء کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یزید کا مقصد تھا شام کے اندر بنی امیہ کی حکومت کو سن 61 ہجری تک کم از کم 37 سال ہو گئے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت سن 24 ہجری سے شروع ہوئی تھی، سن 24 سے لے کر سن 61 ہجری تک، یعنی امام کی شہادت سنی کی حکومت بعد میں بھی تھی، لیکن کیونکہ امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، ہمارا جو متن نظر ہے وہ اتنی کی آباس ہے۔ 24 ہجری سے لے کر 34 ہجری تک دور خلافت ہے حضرت عثمان کا، کیونکہ حضرت عثمان بھی جو ہے وہ بنی امیہ سے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں معاویہ کو حکمران مہیا کیا تھا شام۔ وہ جیسے حکمران بنا تھا تو اس کی حکمت کیا تھی، اس نے حکمت عملی کون سی اختیار کی ہوئی تھی، اس نے اپنی مکارانہ چال کون سی انتخاب کی ہوئی تھی۔ صبح کے ٹائم وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کھلونے تقسیم کرتا تھا، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ سپاہی جا کر بتاتے تھے کہ یہ معاویہ نے بھیجے۔ شام کے بعد انہی سپاہیوں کو اور لباس پہنوا دیتا تھا، کہتا تھا جاؤ جا کر بچوں کو مارو اور ان سے کھلونے لے لو، اور انہیں بتاؤ کہ ہمیں علی نے بھیجا ہے، ان سے کھلونے لے۔ یہ شروع سے ایک بچپن سے ایک بیج بو رہا تھا، بغض علی ابن ابی طالب۔ یعنی 37 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، بلکہ 37 سال میں وہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے وہ نسل۔ اس کی حکمت کیا تھی، یہ کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا متقیان کی شہادت مسجد میں ہوئی تو لوگوں نے کیا کہا تھا، شام کے لوگوں نے جب انہیں بتایا گیا کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کا مسجد میں کیا کام تھا، مسجد میں کیوں گئے تھے؟ اتنے لوگ بے خبر تھے آل محمد سے، کیونکہ اس نے وہاں پر صرف اپنا ہی ظاہر کیا ہوا تھا کہ میں خال المؤمنین ہوں، میں کاتب وحی ہوں، مجھ سے پڑھ کر بھی اور رسول کا رشتہ دار اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہاں کی فضا، اور اب بھی اگر آپ شام میں جائیں، خدا آپ کو لے جائے، بلکہ خدا سب کو لے جائے، ہم جا کر وہ مقامات دیکھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس عالم غیر معلمہ کی جا کر زیارت اللہ تعالیٰ میں نصیب کرے، آپ جائیں، آپ جا کر دیکھیں تو اب بھی وہاں پریشانیوں کی یہی صورتحال ہے۔ ابھی تک انہوں نے اہل بیت کی معرفت نہیں ہے۔ ایک بندے سے پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، ایک شامی سے، وہ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ کے، رسول خدا کے بھائی تھے، حضرت عائشہ کے بیٹے تھے، اور جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ یہ معرفت کس کے بارے میں؟ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، شامیوں کی۔ اور پھر ایک شام کا بندہ جو مدینہ میں آ کر چہارراہ میں کھڑے ہو کر امام حسن مجتبیٰ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، یہ روایت میں بیان کر چکا ہوں۔ امام اس کے پاس جا کر کہتے ہیں لگتا ہے رات سے تو آگاہ نہیں ہے، اگر تجھے گھر چاہیے تو میں تمہیں گھر دیتا ہوں، اگر تمہارے پاس ذات راہ نہیں ہے تو میں تمہیں ذات راہ دیتا ہوں، اگر تمہیں اور کسی چیز کی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتا، میں تمہاری وہ پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسن مجتبیٰ۔ کہا مولا کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ یہ صورتحال تھی شام کی، اور جس وقت بیویوں کو قید کر کے اور امام سجاد علیہ السلام کو قید کر کے دربار میں لایا گیا تھا، اسی طرح ایک ضعیف العمر شخص وہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا، اور یہ اس کا کہنا ایسے ہی نہیں ہے، یہ پیچھے کی تاریخ ہے۔ جب یزید خلافت پر بیٹھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ماں جاء ملک وما
مقصد تھا، ایک ہدف تھا، اور اسی چیز کو سن کر وہ ضعیف شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ اللہ نے تمہیں لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ اقرأت القرآن یا شیخ، اے شیخ کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن پڑھے تم نے؟ قال نعم، اس نے کہا نعم پڑھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اقرأت هذه الآیہ، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ الا المودۃ فی القربى، کہتے جی ہاں پڑھی ہے۔ جانتے ہو وہ قربا کون ہے؟ کہتے نہیں، اور کہتے ہیں وہ قربا ہم ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہتے ہاں جی پڑھی ہے۔ جانتے ہو وہ اہل بیت کون ہے؟ کہتے نہیں، اور فرماتے ہو اہل بیت ہم ہیں۔ خمس والی آیت پڑھی اور پوچھا جانتے ہو ذوی القربا کون ہے؟ کہتے نہیں، اور فرماتے میں ہوں، ہم ہیں ذوی القربا، ہم ہیں اہل بیت، ہم ہیں فاسألوا اہل الذکر کا مصداق، ہم ہیں عالم حقیقی، ہم ہیں حقیقت میں رسول کے وارث۔ وہ کہتے ہیں قسم کھاؤ کہ تم رسول خدا کی نسل سے ہو۔ امام کہتے ہیں واللہ لنحن میں سے کون کرے گا؟ تو فوراً آ کر کہتے کہ مولا یا ابن رسول اللہ، اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ جیسے یہ بات کہاں پر ہو رہی تھی؟ دربار کے اندر۔ جیسے یہ بات جو ہے شمر تک پہنچی، اپنا یزید تک پہنچی، یزید نے حکم دیا اسے قتل کرنا۔ یزید نے مروا دیا اسے۔ یزید کے مقصد کو سمجھیں، اتنے لوگوں کو بٹھا کر اس آیت کی تلاوت کرنا کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ وہ 700 لوگوں کو بٹھا کر، وہ عام انسان نہیں تھے، وہ حمال یا بکار یا سبزی فروش یا جو ہے وہ ترکاری فروش نہیں تھے، وہ متدینین تھے، وہ مختلف علاقوں سے بلائے ہوئے لوگ تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کل اگر لوگوں نے اعتراض کیا تو اور اس نے یہ آیت پڑھی کہ یہ اللہ چاہتا تھا کہ یزید کو حکومت دے دے، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اہل بیت اسیر ہو کر میرے دربار میں آ جائے۔ یزید کا کیا قصور ہے؟ وہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ یہ اس کا مقصد تھا، یہ اس کا ہدف تھا۔ تو دیکھیں 700 لوگوں کے اندر کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ جن میں سے اٹھ کر کوئی کہتا کہ اے یزید تو کیا بکواس کر رہا ہے، یہ تو فرزند رسول ہیں، یہ تو اہل بیت رسول ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، اور وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ سفیر روم تھا۔ روم کے سفیر، اس نے جب سر دیکھا نہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین کا۔ کہا کون حسین؟ کہا کہ علی کا بیٹا۔ کہا فاطمہ کون؟ کہا بنت پیغمبر۔ جیسے بنت پیغمبر کا نام آیا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے کہا بئس قوم انتم، کتنی بدبخت قوم ہو تم لوگوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ روایت کی جملے جب وہ اٹھا اور اس نے احتجاج کیا، اسے بھی خاموش کروا دیا، اسے بھی مروا دیا گیا۔ جہاں فضا ایسی ہو، ایک باہر سے آیا ہوا نمائندہ ایک دوسرے ملک کا آیا ہوا نمائندہ محفوظ نہ ہوگا تو وہاں پر یہ بکے ہوئے لوگ کیا بولیں گے؟ یہ خریدے ہوئے لوگ کیا بولیں گے؟ ان لوگوں کو خریدا گیا تھا، ان لوگوں کو پیسے لے جب یزید کی بیعت لی گئی تھی، یزید کی بیعت لیتے ہوئے 1000 درہم جو ہے وہ لوگوں کو دیے گئے تھے، 100 درہم، 50 درہم، 40 درہم، 40,000 تک درہم لے کر وہ یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو پہلے یزید کی مخالفت کرتے تھے، جیسے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے وہ یزید کی قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جہاں حکومت بنانے کے لیے
یزید کے باپ نے اپنے پیسے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. یہ 700 لوگوں کو خرید کر بٹھایا گیا اسی لیے کہ تاکہ یہ میری حمایت کر سکے. لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، جب لوگ جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہوئے، جب ہم پوچھتے ہیں مولا یہ اتنے لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی اولاد کو قیدی بنا کر ایک آیت پڑھ کر جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے نام لگا رہا ہے، کیا آپ نے کوئی حکمت عملی اختیار کی ہے؟ کیا آپ نے قربان کیا کس لیے؟ عباس بھائی کو قربان کیا کس لیے؟ آج اتنے لوگوں میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھ کر کہ اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہ لے لیتا ہے، تو یہ تو سارے گیم اپنے حساب میں کر رہے ہیں. تو وہاں پر مولا نے ہم مسکرا کر کہا کہ میں نہیں کہا تھا صبر کر لو، ابھی تمہیں جواب مل جائے گا. جہاں کوئی نہ بولا نا وہاں پر زینب بنت علی کھڑی ہو کر کہتی ہے جس طرح اس نے ایک آیت پڑھی تھی اس طرح بی بی آیت پڑھ کے آیت کا جواب آیت سے دے رہی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ آپ قرأت القرآن یا یزید، اے یزید کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ حل نسیت القرآن، کیا تو قرآن کو بھول گیا ہے؟ قرآن میں خدا متعال نے کیا فرمایا ہے؟ بلا یحسبن الذین کفروا، وہ لوگ نے اقرار کیا ہے کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو. بلہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. میں کہوں گا بی بی آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کفار کا ذکر ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے. تو وہاں پر بعید نہیں ہے بی بی جواب دیں کہ وہ انسان جو نبوت کا منکر ہو تمہاری نظر میں وہ مسلمان ہوگا، جو قرآن کا منکر ہو تمہاری نظر میں وہ مسلمان ہوگا، جو سید الانبیاء کی نبوت کا انکار کرے، جو وحی کا اقرار کرے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو یہاں پر مولا مسکرا کر کہیں گے دیکھ لی میری حکمت عملی کو، میں زینب کو اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ آ کر بھرے دربار میں یہ یزید کے کفر کو ثابت کر سکے. بی بی نے بھرے مجمع میں یہ ثابت کر دیا. جب یہ بی بی کا خطبہ سنا تو ایک ہلچل مچ گئی. امام سجاد علیہ السلام کے خطبے نے اور بی بی کے خطبے نے 37 سالہ حکومت کی جڑوں کو خوب لگا دیا. اور یہاں پر بھی روایات کے اندر اختلاف ہے کہ جب یزید نے یہ دیکھا نا کہ آپ اس قوم کے اندر انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا، وہ اسی بات سے ڈر رہا تھا کیونکہ جھوٹ کے کوئی جو ہے وہ پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کی کوئی معیاد نہیں ہوتی. جھوٹ کو جتنا عرصہ تم جھوٹ بولتے رہو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آشکار ہوتا ہے. جب کہ حقیقی جانشین رسول خدا یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے جو بیڑیوں میں پابند ہے. جب لوگوں کی بیدار ہوئے تو اب اسے خوف پڑ گیا یزید، کیونکہ اب میں کیا کروں. کسی نے اسے مشورہ دیا کہ قیدیوں کو رہا کرو. اس نے امام سجاد کو بلایا، کہا کہ سجاد تم آزاد ہو، تمہاری مرضی ہے تم یہاں رہو یا مدینہ میں چلے جاؤ. اب قربان جو میں اس عالم غیر معلمہ کی عظمت کے اوپر وقت کا امام بغیر پھوپھی سے پوچھے میں قدم نہیں اٹھا رہا. کہا میں پہلے اپنی جا کر پھوپھی سے معلوم کروں گا، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو میں تمہیں آ کر بتاتا ہوں. آ کر بی بی کو بتایا گیا کہ یزید نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم جو ہے وہ آزاد ہو، تم جا سکتے ہو. یہاں پر جو ہے وہ روایات کے اندر اختلاف ہے. بعض محققین کہتے ہیں کہ 1 سال کی قید
کے بعد بیویوں کو رہا کیا گیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسی سال کا 6 جو ہے وہ بیویوں نے آ کر کربلا میں کیا. یعنی ان خطبوں کی وجہ سے، بی بی کی اس تقریر کی وجہ سے، امام علیہ السلام کے ان خطبوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا. اگر چھوڑتا نہیں ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی. جب بی بی کو بتایا گیا تو اب عقلاً بی بی کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ وہ بی بی جو اپنے بھائی کی لاش کو، اپنے بھتیجوں کی لاش کو، اپنے بیٹوں کی لاش کو، وہ کہتی میں جتنا جلدی ہو سکے میں کربلا جاؤں گی، میں اپنے بھائی کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر آئی. اور ادھر سے انہوں نے روایات سنی ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہوتا ہے. یہ تمام روایات جو وہ بی بی کی نظر سے گزری ہوئی تھی. لیکن نہیں، وہاں پر بی بی نے کیا کہا کہ بیٹا سجاد جا کر حکومت سے وقت سے کہو کہ ہمیں ایک گھر خالی کرا کے دیا جائے. میں پہلے یہاں شام میں بیٹھ کر اپنے بھائی کا ماتم مناؤں گی. میں اپنے بھائی کی مظلومیت کو تمام لوگوں جاؤں گی یا پھر کربلا کی طرف جاؤں گی. تو بی بی آپ ایسا کریں، چلے جائیں، ماتم 2-4 دن کے بعد کر لینا، عزاداری 2-4 دن کے بعد کر دے دینا. تو بی بی کہیں گی، بی بی جواب دے گی کہ نہیں، پہلے لوگوں نے 1.25 لاکھ کے مجمع کے اندر لوگوں نے غدیر کو بلا دیا تھا. میری ماں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے تھے، لوگوں نے بلا دیا تھا. میرے بھائی کے لاش پر جو ہے وہ تیر مارے گئے، حسین کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں. میں پہلے یہاں پر حسین کا غم مناؤں گی، پہلے میں حسین کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کروں گی، پھر میں شام سے اسے. تو اب امام یہاں پر کہیں گے کہ اب پتہ چلا میری حکمت عملی کیا تھی. میں زینب کو ساتھ کیوں لے کر آیا تھا. آج 1,24,000 پیغمبر مشکور ہیں امام حسین علیہ السلام کے. کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے، ان نبیوں کی نبوت نہیں بچتی تھی. خود خدا بھی مشکور ہے حسین ابن علی کا. اگر نبوت نہ رہتی، 1,24,000 انبیاء کی نبوت اگر خطرے میں پڑ جاتی تو توحید نے کیسے بچنا تھا. آج خدا بھی مشکور ہے حسین ابن علی کا، لیکن حسین ابن علی مشکور ہے زینب ابن علی کی. اگر زینب نہ ہوت، کربلا در کربلا مان، کربلا میں دفن ہو جاتی. اگر زینب سلام اللہ علیہ وسلم، زینب کی حکمت عملی تھی. ہم عزاداروں، آج 8 محرم کا دن گزر چکا ہے. ان ایام میں لازمی نہیں ہے کہ مسائل پڑھا جائے تو کلیا کیا جائے. ان ایام میں آپ تھوڑا سا تصور کر دینا، تھوڑا سا سوچ لیں کہ اپنے بھائیوں کے بعد زینب ہی کیسے گزرے گی. وہ زینب جو نانا کے مزار پر بھی رات کی تاریکی میں جایا کرتی تھی، ماں کے مزار پر بھی رات کی تاریکی میں جایا کرتی تھی. وہ جن بھائیوں کے سہارے پر کربلا آئی تھی، جب 2 دن کے بعد وہ نہیں رہیں گے تو قربان جائے امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے اوپر کہ جنہوں نے کربلا میں سب سے پہلی قربانی بھی علی کی تھی اور سب سے آخری قربانی بھی علی کی. جو سب سے پہلی قربانی پیش کی تھی اور سب سے آخر میں جس قربانی کو پیش کیا ہے وہ جناب علی اصغر. 4 لاشیں ایسے تھے کہ جن کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ تمام امام حسین علیہ السلام اٹھا کر رہے ہیں، لیکن 4 لاشوں پر میرے مولا نے بہت بیان کی ہے. پہلی لاش
قاسم ابن حسن، یہ وہ شہید تھا کہ جس کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے، یہ وہ شہید تھا کہ جس کے سائز کی ذرہ ہے وہ موجود نہیں تھی، یہ وہ شہید تھا تمام شہداء کی لاشوں کے اوپر جو ہے ان کی شہادت کی بات ہے، یہ وہ شہید تھا جس کی زندگی میں ان کی لاش پامال ہو، زندگی میں جناب قاسم پر گھوڑے دوڑ گئے، جب ان کا سر جو ہے وہ نیزے کے اوپر جو ہے وہ لٹکایا گیا، ایک دشمن نے آ کر دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، ایسے جس طرح چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو دشمن کی نظر میں چودھویں کا چاند ہو، خدا جانے وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا۔ بہت گریہ کیا میرے اور آپ کے مولا نے جناب قاسم کی لاش پر۔ دوسرا لاشا جناب عباس کا تھا، جناب عباس کے لاشے کے اوپر آ کر امام نے بہت زیادہ گریہ کیا، امام نے کہا تھا کہ الان ان کا سرا ظاہری وکلت ہلتی، مولا کے پاس آتے ہیں نا تو اس وقت جناب عباس کہتے ہیں آقا میری لاش کو خیام کی طرف لے کر مت جائیے گا۔ میں کہتا ہوں شاید مولا نے اس وجہ سے کہا ہو جس بھائی کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ کرے سوائے غم امام حسین اور غم نہ دیکھیں، یا ممکن ہے مولا نے اس وجہ سے کہا ہو آقا میں سکینہ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، اب جب میرے پاس پانی نہیں ہے آقا مجھے حیا آتی ہے، بہت گریہ کیا جناب قاسم کی لاش پر، بہت گریہ کیا جناب عباس کی لاش پر۔ سنیں گے تیسرا لاشا کس کا تھا؟ چھوٹے علی کا، علی اصغر کا، بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام ایک اسود کا پہاڑ تھے، امام علیہ السلام نے تمام فیصلے بڑی قوت کو مردانہ کے ساتھ جو ہے وہ کیے تھے، وجاہت کے ساتھ کیے تھے، لیکن جیسے علی اصغر ہاتھوں پر ذبح ہوئے نا، اب مولا کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں، 7 قدم آگے چلتے تھے، پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 قدم پیچھے چلتے تھے، رضن بقضائہ، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، وتسلیما لامرہ، میں تیرے حکم کے سامنے جناب علی اصغر کا خون جو ہے وہ ہاتھوں پر آیا، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا کہ اگر میرے اوپر یہ خون نہاد آ گیا تو قیامت تک مجھ سے سبزہ نہیں ہوگے گا۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کر دیا، کہا کہ آقا اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو قیامت شاید کیا یہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انکار زمین کو ہے راضی آسمان نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم اللہ، مولا نے بہت گریہ کیا، اور آخری لاشا تھا جناب علی اکبر کا، اجرکم اللہ، جناب علی اکبر کو تیار کیا، مکمل شفیع پیغمبر بنا کر مولا نے اپنے اس بیٹے کو میدان جنگ کی طرف بھیجا۔ جب میدان جنگ اے اللہ گواہ رہنا میں اب اس اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت کے اندر تیرے نبی جیسا ہے۔ اے اللہ مجھے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کرنا ہوتی تھی میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، تیرے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، روایت کے جملے ہیں جناب علی اکبر نے جا کر حملہ کیا، 120 ملامین کو نار بس سکر دیا، واپس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی کا مل جائے نا میں واپس جا کر انہیں بتا دوں میں کس کا پوتا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بھتیجا ہوں، میں عباس کا شاگرد آتا، میں نے جا کر بتا دوں۔ مولا نے کہا کہ علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے، جیسے نہیں تو فوراً جو ہے وہ پیچھے کھینچ لی، کہا آقا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، مولا نے انگوٹھی دی، کہا بیٹا یہ اپنے منہ میں رکھ دو۔ اجرکم اللہ، اللہ کے سوائے غم امام حسین کے
یہ